يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، تم راعینا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھتے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر اے مسلمانوں تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو۔ ان کے اس حسد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ سامعین، اب اس کی تفسیر سماعت کیجیے، غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنا کیسا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو کافروں کی بول چال اور ان کے کاموں کی مشابہت سے روک رہے ہیں۔ یہودی بعض الفاظ زبان دبا کر بولتے تھے اور مطلب برا لیتے تھے۔ جب انہیں یہ کہنا ہوتا کہ ہماری سنیے تو کہتے تھے راعینا، اور مراد اس سے رعونت اور سرکشی لیتے تھے، جیسے اور جگہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے من الذین ہادوا الآیہ، یعنی یہودیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو باتوں کو اصلیت سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں، اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کر دین میں تانا زنی کے لیے راعنا کہتے ہیں۔ اگر یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا، ہماری بات سنیے اور ہماری طرف توجہ کیجیے، تو یہ ان کے لیے بہتر اور مناسب ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، ان میں ایمان بہت ہی کم ہے۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب یہ لوگ سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، اور سام کے معنی موت کے ہیں، تو تم ان کے جواب میں وعلیکم کہا کرو، ہماری دعا ان کے حق میں قبول ہوگی اور ان کی بد دعا ہمارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ الغرض قول و فعل میں ان سے مشابہت کرنی منع ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، میری روزی حق تعالیٰ نے میرے نیزے تلے رکھی ہے، ذلت اور پستی اس کے لیے ہے جو میرے احکام کا خلاف کرے، اور جو شخص کسی غیر مسلم قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں بھی یہ مشابہت والا حصہ مروی ہے۔ اس آیت اور حدیث سے ثابت ہوا کہ کفار کے اقوال و افعال، یعنی ان کی باتوں اور ان کے کاموں، نیز ان کے لباس، عید اور عبادت میں ان کی مشابہت کرنا جو ہمارے لیے مشروع اور مقرر نہیں، سخت منع ہے، اور اس پر شریعت میں عذاب کی دھمکی اور سخت ڈراوا اور حرمت کی اطلاع دی گئی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا سنو تو کان لگا دو اور دل سے متوجہ ہو جایا کرو، کیونکہ یا تو کسی برائی سے ممانعت ہوگی، یعنی کسی برے کام سے روکا جائے گا، یا کسی نیکی کا حکم ہوگا۔ خیثمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تورات میں بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المساکین فرمایا ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الذین آمنوا کے معزز یعنی باعزت خطاب سے سرفراز فرمایا ہے۔ رائنا کے معنی ہماری طرف کان لگانے کے ہیں، جیسے عاطنا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے معنی مخالفت کے ہیں، یعنی خلاف نہ کہا کرو۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری سنیے اور ہم آپ کی۔ انصار نے بھی یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنا شروع کر دیا تھا، جس سے قرآن کریم نے انہیں روک دیا۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں راعن کہتے ہیں مذاق کی بات کو، یعنی تم رسول اللہ کی باتوں اور اسلام سے مذاق نہ کیا کرو۔ ابو صخر رحمہ اللہ کہتے ہیں جب رسول اللہ جانے لگتے تو جنہیں کوئی بات کہنی ہوتی تو وہ کہتے اپنا کان ادھر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے ادبی کے کلمے سے روک دیا اور اپنے نبی کی عزت کرنے کی تعلیم فرمائی۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں رفاعہ ابن زید یہودی رسول اللہ سے باتیں کرتے ہوئے یہ لفظ کہا کرتا تھا، مسلمانوں نے بھی یہ خیال کر کے کہ یہ لفظ ادب کے ہیں یہی لفظ بولنے شروع کر دیے، جس پر انہیں روک دیا گیا، جیسے سورہ نساء میں بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے برا جانا اور اس کے استعمال سے مسلمانوں کو روک دیا، جیسے حدیث میں آیا ہے
کہ انگور کو کرم اور غلام کو عبد یعنی بندہ نہ کہو وغیرہ۔ یہ روایت صحیح مسلم نیز بخاری کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان بد باطن یہودی لوگوں کے حسد و بغض کو بیان فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں جو اس کامل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کامل شریعت ملی ہے، اس سے یہ تو جل بھن رہے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عنایت فرمائے، وہ بڑے ہی فضل و کرم والے ہیں۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا آپ اے نبی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں؟ کیا آپ کو علم نہیں کہ زمین و آسمان کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارے کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ناسخ اور منسوخ کی بحث۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نسخ کے معنی بدل کے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مٹانے کے معنی ہیں، جو کبھی لکھنے میں باقی رہتی ہے اور حکم بدل جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور ابو العالیہ اور محمد ابن کعب القرظی رحمہم اللہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھلا دینے کے معنی ہیں۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں چھوڑ دینے کے معنی ہیں۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اٹھا لینے کے معنی ہیں، جیسے آیت الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ، یعنی زانی بوڑھا مرد اور زانیہ عورت جب یہ زنا کریں تو سنسار کر دیا کرو، اور جیسے بخاری کی حدیث میں ہے لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، یعنی ابن آدم یعنی آدم کی اولاد کو اگر 2 جنگل سونے کے مل جائیں تو پھر بھی وہ تیسرے کی جستجو میں رہے گا۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احکام میں تبدیلی ہم کر دیا کرتے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز وغیرہ۔ حکم کرنا، روکنا اور رخصت جائز اور ممنوع کاموں میں نسخ ہوتا ہے۔ ہاں جو خبریں دی گئی ہیں، واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان میں رد و بدل اور ناسخ و منسوخ نہیں ہوتا۔ نسخ کے لفظی معنی نقل کرنے کے ہیں، جیسے کتاب کے ایک نسخے سے دوسرا نقل کر لینا۔ اسی طرح یہاں بھی چونکہ ایک حکم کے بدلے دوسرا حکم ہوتا ہے، اس لیے اسے نسخ کہتے ہیں، خواہ حکم کا بدل جانا ہو خواہ الفاظ کا۔ علماء اصول کی عبارتیں اس مسئلے میں گو مختلف ہیں، مگر معنی کے لحاظ سے سب قریب قریب ایک ہی ہیں۔ نسخ کے معنی کسی شرعی حکم کا بعد والی دلیل کی وجہ سے ہٹ جانا ہے۔ کبھی ہلکی چیز کے بدلے بھاری ہوتی ہے، کبھی بھاری کے بدلے ہلکی، اور کبھی کوئی بدل ہی نہیں ہوتا۔ رہے نسخ کے احکام، اس کی قسمیں، اس کی شرائط وغیرہ کے لیے اس فن کی کتابوں کو دیکھنا چاہیے، یہاں تفسیر کے احکام کے بیان کرنے کی جگہ نہیں۔ طبرانی میں ایک روایت ہے کہ 2 آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سورت یاد کی تھی، اسے وہ پڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ رات کی نماز میں ہر چند اسے پڑھنا چاہا، لیکن قوت حافظہ نے ساتھ نہ دیا۔ گھبرا کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ سے اس کا ذکر کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ منسوخ ہو گئی اور بھلا دی گئی، دلوں میں سے نکال لی گئی، تم غم نہ کرو، بے فکر ہو جاؤ۔ زہری نون خفیفہ پیش کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس حدیث کی سند کے ایک راوی سلیمان ابن ارقم ضعیف ہیں، لیکن ابو بکر انباری نے بھی دوسری سند سے اسے مرفوعاً روایت کیا ہے اور اس کی سند ثابت ہے، جیسے قرطبی رحمہ اللہ کا بیان ہے۔ ننسیہا کو ننسعہا بھی پڑھا گیا ہے۔ ننسعہا کے معنی مؤخر کرنے، پیچھے ہٹا دینے کے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، منسوخ نہیں کرتے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں یعنی ہم اس کے الفاظ کو باقی رکھتے ہیں اور حکم کو بدل دیتے ہیں۔ عبد ابن عمیر، مجاہد اور عطا رحمہم اللہ سے مروی ہے ہم اسے مؤخر کرتے ہیں اور پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ عطیہ، عوفی، سدی اور ربیع ابن انس رحمہم اللہ کہتے ہیں یعنی منسوخ نہیں کرتے۔
ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی ناسخ کو منسوخ کے پیچھے رکھتے ہیں۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنے پاس اسے روک لیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خطبے میں ننسئھا پڑھا اور اس کے معنی مؤخر ہونے کے بیان کیے۔ ننسہا جب پڑھیں تو یہ مطلب ہوگا کہ ہم اسے بھلا دیں۔ اللہ تعالیٰ جب حکم کو اٹھا لینا چاہتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیتے تھے، اس طرح وہ آیت اٹھ جاتی تھی۔ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ ننسہا پڑھتے تھے تو ان سے قاسم ابن ربیعہ نے کہا کہ سعید بن المسیب رحمہ اللہ تو ننسئھا پڑھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا سعید پر یا سعید کے خاندان پر تو قرآن نہیں اترا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو اے نبی پڑھائیں گے جسے آپ نہ بھولیں گے، اور فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، یعنی جب آپ اے نبی اپنے رب کو بھولنے لگیں تو فوری یاد کر لیا کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے اور ابی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ قاری قرآن ہیں، اور ہم ابی رضی اللہ عنہ کا قول چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اسے نہیں چھوڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ الی آخر الآیہ، یعنی ہم جو منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر لاتے ہیں، یا اس جیسا یا اس سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسند احمد وغیرہ میں ہے، یعنی بندوں کی سہولت اور ان کے آرام کے لحاظ سے یا اس جیسا ہوتا ہے، لیکن مصلحت الہی اس پچھلی چیز میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکم مطلق اور مختار کل ہے، مخلوق میں ہیر پھیر کرنے والے ہیں، پیدائش اور حکم کا اختیار رکھنے والے ایک اللہ ہی ہیں، جس طرح جسے چاہتے ہیں بناتے ہیں، جسے چاہے نیک بختی دیں، جسے چاہے بدبختی، جسے چاہے تندرستی دیں، جسے چاہے بیماری دیں، توفیق دیں، جسے چاہے بے نصیب کر دیں، بندوں میں جو حکم چاہتے ہیں جاری کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں حلال کریں، جسے چاہتے ہیں حرام فرما دیں، جسے چاہے رخصت دیں، جسے چاہے روک دیں۔ وہ اللہ حاکم مطلق ہیں، جو چاہے احکام جاری فرمائے، کوئی اللہ کے حکموں کو رد نہیں کر سکتا، جو چاہے کریں، کوئی اللہ سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ وہ بندوں کو آزماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے کیسے تابع دار ہیں۔ کسی چیز کا کسی مصلحت کی وجہ سے حکم دیا، پھر مصلحت کی وجہ سے ہی اس حکم کو ہٹا دیا۔ اب آزمائش ہو جاتی ہے۔ نیک لوگ تو اس وقت بھی اطاعت کے لیے کمر بستہ تھے اور اب بھی ہیں، لیکن بد باطن لوگ باتیں بناتے ہیں اور ناک بھوں چڑھاتے ہیں، حالانکہ تمام مخلوق کو اپنے خالق کی تمام باتیں ماننی چاہیے اور ہر حال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، اور جو وہ کہے اسے دل سے سچا ماننا چاہیے، جو حکم دے بجا لانا چاہیے، جس سے روکے رک جانا چاہیے۔ اس مقام میں بھی یہودیوں کا زبردست رد ہے، اور ان کے کفر کا بیان ہے کہ وہ نسخ کے قائل نہ تھے۔ بعض تو کہتے تھے اس میں محال عقلی لازم آتا ہے، اور بعض محال نقلی بھی مانتے تھے۔ اس آیت میں گو خطاب فخر عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر دراصل یہ کلام یہودیوں کو سنانا ہے، جو انجیل کو اور قرآن کو اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ ان میں بعض احکام تورات کے منسوخ ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے وہ ان نبیوں کی نبوت کے بھی صرف عناد اور تکبر کی بنا پر منکر ہو گئے تھے، ورنہ عقلاً نسخ محال نہیں، اس لیے کہ جس طرح وہ اپنے کاموں میں اللہ با اختیار ہیں، اسی طرح حکموں میں بھی با اختیار ہے۔ جو چاہے اور جب چاہے پیدا کر دیں، جسے چاہے اور جس طرح چاہیں اور جس وقت چاہیں رکھیں، اسی طرح جو چاہیں اور جس وقت چاہیں حکم دیں۔ اللہ جو تمام حاکموں کے حاکم ہے، ان پر حاکم کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اسی طرح نقلاً بھی یہ ثابت شدہ امر ہے جو کہ پہلی کتابوں اور پہلی شریعتوں میں موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کی بیٹیاں بیٹے آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے، لیکن نکاح جائز تھا، پھر اسے حرام کر دیا۔ نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترتے ہیں تو اس وقت تمام حیوانات کا کھانا حلال تھا، یعنی تمام جانوروں کا، لیکن پھر بعض کی حلت منسوخ ہو گئی۔ 2 سگی بہنوں کا نکاح اسرائیل اور ان کی اولاد پر حلال تھا، لیکن پھر تورات میں اور اس کے بعد حرام ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا، پھر قربانی کرنے سے پہلے ہی منسوخ کر دیا۔ بنو اسرائیل کو حکم دیا جاتا ہے کہ بچھڑا پوجنے میں جو شامل تھے سب اپنی جانوں کو قتل کر ڈالیں، لیکن ابھی بہت سے باقی ہیں جو منسوخ ہو جاتا ہے۔
اسی طرح کے اور بہت سے واقعات موجود ہیں، اور خود یہودی بھی ان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن و نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر نہیں مانتے کہ اس سے اللہ کے کلام میں نسخ لازم آتا ہے اور وہ محال ہے۔ بعض لوگ جو اس کے جواب میں لفظی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ اس سے دلالت نہیں بدلتی اور مقصود وہی ہے۔ رسول اللہ کی بشارت یہ لوگ اپنی کتابوں میں پاتے تھے، رسول اللہ کی تابع داری کا حکم بھی دیکھتے تھے، یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کی شریعت کے مطابق جو عمل نہ ہو وہ مقبول نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی کہے وہ اگلی شریعتیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک ہی تھیں، اس لیے یہ شریعت ان کی ناسخ نہیں، یا کہے کہ ناسخ ہے۔ بہر صورت رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس لیے کہ آپ آخری کتاب کو اللہ کے پاس سے ابھی ابھی لے کر آئے ہیں۔ پس اس آیت میں اللہ نے نسخ کے جواز کو بیان فرما کر اس ملعون گروہ یہود کا رد کیا۔ سورہ آل عمران میں بھی بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے، نسخ کے واقع ہونے کا ذکر موجود ہے۔ فرمان ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الآیہ، یعنی کل کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے مگر جس چیز کو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حلال کر لیا تھا۔ اس کی مزید تفسیر وہیں آئے گی انشاءاللہ۔ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ احکام باری تعالیٰ میں نسخ کا ہونا جائز ہے، بلکہ واقع بھی ہے، اور اسی پر پروردگار کی حکمت بالغہ ہے۔ ابو مسلم اصبہانی مفسر نے لکھا ہے کہ قرآن میں نسخ واقع نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ قول ضعیف اور مردود اور محض غلط اور جھوٹ ہے۔ جہاں جہاں نسخ قرآن میں موجود ہے، اس کے جواب میں گو ابو مسلم نے بہت محنت کی لیکن محض بے سود ہے۔ جس عورت کا خاوند مر جائے، پہلے اس کی عدت 1 سال تھی، پھر 4 مہینے 10 دن کر دی گئی، اور دونوں آیات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، پھر کعبۃ اللہ ہوا۔ دوسری آیت صاف اور پہلا حکم بھی ضمناً مذکور ہے۔ پہلے مسلمانوں کو حکم تھا کہ ایک ایک مسلمان 10 کافروں سے لڑے اور ان کے مقابلے سے نہ ہٹے، لیکن پھر یہ حکم منسوخ ہو کر 2 کے مقابلے میں صبر کرنے کا حکم ہوا، اور دونوں آیات کلام اللہ میں موجود ہیں۔ پہلے حکم تھا کہ نبی سے سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، لیکن پھر یہ حکم منسوخ ہوا، اور دونوں آیات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، انہی چند مثالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ کیا تم اے مسلمانوں اپنے رسول سے وہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بے فائدہ سوالات کی ممانعت۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو روکتے ہیں کہ کسی واقعے کے ہونے سے پہلے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول سوال نہ کیا کرو۔ کثرت سوال کی عادت بہت بری ہے، جیسا کہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء الآیات، یعنی اے ایمان والو ان چیزوں کا سوال نہ کیا کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے گا، اور اگر تم قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں ایسی پوچھ گچھ جاری رکھو گے تو یہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ کسی چیز کے واقع ہونے سے پہلے اس کی نسبت سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہ تھی، پھر اس کے سوال سے حرام ہو گئی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ سے سوال ہوا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پائے تو کیا کرے؟ اگر لوگوں کو خبر کرے تو یہ بھی بڑی بے شرمی کی بات ہے، اور اگر چپ ہو جائے تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال بہت برا معلوم ہوا۔ آخر اسی شخص پر ایسا واقعہ پیش آیا اور لعان کا حکم نازل ہوا۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضول بکواس سے اور مال کو ضائع کرنے سے اور زیادہ پوچھ گچھ سے منع فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ میں جب تک کچھ نہ کہوں تم بھی نہ پوچھو۔ تم سے پہلے لوگوں کو اسی بد خصلت نے ہلاک کر دیا کہ وہ بکثرت سوال کیا کرتے تھے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے۔
جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، اور اگر منع کروں تو رک جایا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب لوگوں کو خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ تو کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہر سال؟ آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے تیسری دفعہ پھر یہی سوال کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہر سال نہیں، لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، اور پھر تم کبھی بھی اس حکم کو بجا نہ لا سکتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مندرجہ والا آیت تلاوت فرمائی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہم رسول اللہ سے پوچھنے میں ہیبت کھاتے تھے، چاہتے تھے کہ کوئی بادیہ نشی ناواقف شخص آ جائے، وہ پوچھے تو ہم بھی سن لیں۔ یہ روایت مسلم کی ہے، اور مسلم میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں کوئی سوال رسول اللہ سے کرنا چاہتا تھا تو سال بھر گزر جاتا تھا کہ مارے ہیبت کے پوچھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ ہم تو خواہش رکھتے تھے کہ کوئی عرابی یعنی دیہات کا بادیہ نشی آدمی آئے اور رسول اللہ سے سوال کر بیٹھے، پھر ہم بھی سن لیں۔ یہاں پر لفظ ام یا تو بل کے معنی میں ہے یا اپنے اصلی معنی میں ہے، یعنی سوال کے بارے میں جو یہاں پر انکاری ہے۔ یہ حکم مؤمن کافر سب کو ہے، کیونکہ رسول اللہ کی رسالت سب کی طرف تھی۔ قرآن میں اور جگہ ہے، یسألک اہل الکتاب الی آخرہ، یعنی اہل کتاب آپ سے نبی سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر کوئی آسمانی کتاب اتاریں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا کہ اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے اسی دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، جس ظلم کی وجہ سے انہیں ایک تند آواز نے ہلاک کر دیا۔ رافع ابن حریملہ اور وہب ابن زید نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آسمانی کتاب ہم پر نازل کیجئے جسے ہم پڑھیں اور ہمارے شہروں میں دریا جاری کر دیں تو ہم آپ کو مان لیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ معلوم ہوا کہ تکبر، عناد، سرکشی کے ساتھ نبیوں سے سوال کرنا نہایت مذموم حرکت ہے۔ جو کفر کو ایمان کے بدلے مول لے اور آسانی کو سختی سے بدلے، وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر جہالت و ضلالت میں گر جاتا ہے۔ اسی طرح غیر ضروری سوال کرنے والا بھی، جیسے اور جگہ ہے، الم تر الی الذین بدلوا الآیات، اے نبی کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدلتے ہیں اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں؟ وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہ بڑی بری قرارگاہ ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق کھل جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے اے مسلمانوں ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تم نمازیں قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قومی عصبیت بدبختی کا باعث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حیی ابن اخطب اور ابو یاسر ابن اخطب، یہ دونوں یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں سے حاسد یعنی ان سے جلنے والے تھے، لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے اور عرب سے جلتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کعب بن اشرف یہودی کا بھی یہی شغل تھا۔ زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ بھی یہودی تھا اور اپنے شعروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا۔ گو ان کی کتاب میں رسول اللہ کی تصدیق موجود تھی اور یہ بخوبی رسول اللہ کی صفتیں جانتے تھے اور رسول اللہ کو اچھی طرح پہچانتے تھے، پھر بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن ان کی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے۔
ایک امی اور ان پڑھ وہ کتاب پڑھتا ہے جو سراسر معجزہ ہے، لیکن صرف حسد کی بنا پر عرب میں رسول اللہ کیوں مبعوث ہوئے؟ کفر و انکار پر آمدہ ہو گئے، بلکہ اور لوگوں کو بھی بہکانا شروع کر دیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ تم درگزر کرتے رہو اور اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، جیسے اور جگہ فرمایا تمہیں مشرکوں اور اہل کتاب سے بہت کڑوی باتیں سننا پڑیں گی۔ بالآخر حکم نازل فرما دیا کہ ان مشرکوں سے اب دب کر نہ رہو، ان سے لڑائی کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم مشرکین اور اہل کتاب سے درگزر کرتے تھے اور ان کی ایذا اور تکلیف سہتے تھے، اور اس آیت پر عمل پیرا تھے، یہاں تک کہ دوسری آیات اتری اور یہ حکم ہٹ گیا۔ اب ان سے بدلہ لینے اور اپنا بچاؤ کرنے کا حکم ملا، اور پہلی ہی لڑائی جو بدر کے میدان میں ہوئی، اس میں کفار کو شکست فاش ہوئی اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں میدان میں ڈھیر ہو گئیں۔ مومنوں کو رغبت دلائی جاتی ہے کہ تم نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کی حفاظت کرو، یہ تمہیں آخرت کے عذابوں سے بچانے کے علاوہ دنیا میں بھی غلبہ اور نصرت دیں گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر نیک و بد عمل کا بدلہ دونوں جہاں میں دیں گے، اللہ سے کوئی چھوٹا بڑا ظاہر پوشیدہ اچھا برا عمل پوشیدہ نہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ لوگ اطاعت کی طرف توجہ کریں اور نافرمانی سے بچیں۔ مبصر کے بدلے بصیر کہا، جیسے مبدع کے بدلے بدیع اور مولم کے بدلے علیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی امنگیں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دیں گے، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور نہ اداسی۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان میں کر دیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے اتباع سنت شرط ہے۔ یہاں پر یہودیوں و نصرانیوں کے غرور کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور صاف کہتے ہیں کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ سورہ مائدہ میں ان کا ایک قول یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد اور اللہ کے محبوب ہیں، جس کے جواب میں قرآن نے کہا کہ پھر تم پر قیامت کے دن عذاب کیوں ہوگا۔ اسی طرح پہلے گزرا کہ ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے، جس کے جواب میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ یہ دعویٰ بھی محض بے دلیل ہے۔ اسی طرح یہاں ان کے ایک دعوے کی تردید کی اور کہا کہ لاؤ دلیل پیش کرو۔ انہیں عاجز ثابت کر کے پھر فرمایا کہ ہاں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جائے اور خلوص و توحید کے ساتھ نیک عمل کرے، اسے پورا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ جیسے اور جگہ فرمایا کہ یہ اگر جھگڑیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے اور میرے ماننے والوں نے اپنے چہرے رب کی طرف متوجہ کر دیے ہیں۔ الغرض اخلاص اور سنت کے مطابق ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ تو اسلم وجہہ سے مراد خلوص اور وہو محسن سے مراد اتباع سنت ہے۔ نرا خلوص بھی عمل کو مقبول نہیں کرا سکتا جب تک کہ سنت کی تابعداری نہ ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے
کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ یعنی عمل مردود ہے۔ پس رہبانیت کا عمل گو خلوص پر مبنی ہو لیکن تاہم اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مردود ہے۔ ایسے ہی اعمال کی نسبت قرآن حکیم کا ارشاد ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یعنی انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے سب رد کر دیے۔ اور جگہ ہے کافروں کے اعمال ریت کے چمکیلے تودوں کی طرح ہیں جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہیں پاتا۔ اور جگہ ہے قیامت کے دن بہت سے چہروں پر ذلت برستی ہوگی، جو عمل کرنے والے تکلیفیں اٹھانے والے ہوں گے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے اور گرم کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہود و نصارہ کے علماء اور عابد یعنی عبادت گزار جہال مراد لیے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ کوئی عمل گو بظاہر سنت کے مطابق ہو لیکن عمل میں اخلاص نہ ہو، مقصود رب کی خوشنودی نہ ہو تو وہ عمل بھی مردود ہے۔ ریاکار اور منافق لوگوں کے اعمال کا یہی حال ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق رب کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، اور نماز کو کھڑے ہوتے ہیں یہ منافق تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ کو یاد بہت ہی کم کرتے ہیں۔ اور فرمایا فویل للمصلین الآیات، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی روکتے پھرتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآیات، یعنی جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا آرزو مند ہو اسے نیک عمل کرنا چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو ان کا رب انہیں اجر دیں گے اور ڈر خوف سے بچائیں گے، آخرت میں انہیں ڈر نہیں اور دنیا کے چھوڑنے کا ملال نہیں۔ پھر یہود و نصارہ کی آپس میں بغض و عداوت کا ذکر فرمایا۔ اگلے یہود و نصارہ دین حق پر قائم تھے لیکن پھر بدعتوں اور فتنہ پردازیوں کی وجہ سے دین ان سے چھن گیا، اب نہ یہود ہدایت پر تھے نہ نصرانی۔ پھر فرمایا کہ نہ جاننے والوں نے بھی اسی طرح کہا، اس میں بھی اشارہ انہی کی طرف ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد یہود و نصارہ سے پہلے کے لوگ ہیں، بعض کہتے ہیں عرب لوگ مراد ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ اس سے عام مراد لیتے ہیں جو سب کو شامل ہے، اور یہی ٹھیک بھی ہے، واللہ عالم۔ پھر فرمایا ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کو خود اللہ تعالیٰ کریں گے، جس دن کوئی ظلم و زور نہیں ہوگا۔ اور جگہ بھی یہ مضمون آیا ہے، سورہ حج میں ارشاد ہے ان اللہ یفصل بینہم، یعنی مؤمنوں اور یہودیوں اور صابیوں اور نصرانیوں اور مجوسیوں اور مشرکوں میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ اور موجود ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے قل یجمع بیننا ربنا الآیہ، کہہ دیجئے کہ ہمیں پالنے والے اللہ ہمیں جمع کریں گے، پھر حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے، وہ باخبر فیصلے کرنے والے ہیں۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مساجد یعنی اللہ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مساجد کو بے آباد کرنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے مراد نصارہ ہیں، دوسرا یہ کہ اس سے مراد مشرکین ہیں۔ نصرانی بھی بیت المقدس کی مسجد میں پلیدی ڈال دیتے تھے یعنی گندگی وغیرہ، اور لوگوں کو اس میں نماز ادا کرنے سے روکتے تھے۔ بخت نصر نے جب بیت المقدس کی بربادی کے لیے چڑھائی کی تھی تو ان نصرانیوں نے اس کا ساتھ دیا اور مدد کی تھی۔ بخت نصر بابل کا رہنے والا مجوسی یعنی آتش پرست تھا، اور یہودیوں کے شہ دینے پر نصرانیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔
اور اس لیے بھی کہ بنی اسرائیل نے یحییٰ ابن زکریہ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تھا، اور مشرکین نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ والے سال کعبۃ اللہ سے روکا تھا، یہاں تک کہ ذی طویٰ میں رسول اللہ کو قربانی کا فریضہ ادا کرنا پڑا، اور مشرکین سے صلح کر کے رسول اللہ وہیں سے واپس آ گئے، حالانکہ یہ امن کی جگہ تھی۔ باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی یہاں کوئی نہیں چھیڑتا تھا، اور اس کے اجاڑنے کی کوشش ان کی یہی تھی کہ ذکر اللہ اور حج و عمرہ کرنے والی مسلم جماعت کو انہوں نے روک دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی قول ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے پہلے قول کو پسند کیا ہے اور کہا ہے کہ مشرکین کعبۃ اللہ کو برباد کرنے کی سعی نہیں کرتے تھے، یہ سعی نصارہ کی تھی کہ وہ بیت المقدس کی ویرانی کے در پہ ہو گئے تھے، لیکن حقیقت میں دوسرا قول زیادہ صحیح ہے۔ ابن زید رحمہ اللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول بھی یہی ہے۔ یاد رہے کہ جب نصرانیوں نے یہودیوں کو بیت المقدس سے روکا تھا، اس وقت یہودی بھی تو محض بے دین ہو چکے تھے، ان پر تو داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنتیں نازل ہو چکی تھیں، وہ نافرمان اور حد سے متجاوز ہو چکے تھے، اور نصرانی مسیح علیہ السلام کے دین پر تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے مراد مشرکین مکہ ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گزشتہ آیتوں میں یہود و نصارہ کی مذمت بیان ہوئی تھی، اور یہاں مشرکین عرب کی اس بد خصلت کا بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مسجد حرام یعنی مکۃ المکرمہ سے روکا، مکے سے نکالا، پھر حج و عمرے سے بھی روک دیا۔ ابن جریر رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ مکے والے بیت اللہ کی ویرانی میں کوشاں نہ تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو وہاں سے روکنے اور نکال دینے اور بیت اللہ میں بت رکھ دینے سے بڑھ کر اس کی ویرانی کیا ہو سکتی ہے؟ خود قرآن میں موجود ہے وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی یہ مشرکین مکہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ مشرکوں سے اللہ تعالیٰ کی مسجدیں آباد نہیں ہو سکتی جو اپنے کفر کے خود گواہ ہیں، جن کے اعمال غارت ہیں اور جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ مساجد کی آبادی ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے اور نماز و زکوٰۃ کے پابند اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنے والے ہیں، اور یہی لوگ راہ راست والے ہیں۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام الآیہ، ان لوگوں نے کفر بھی کیا اور تمہیں مسلمانوں مسجد حرام سے روکا اور قربانیوں کو ذبح ہونے کی جگہ تک نہ پہنچنے دیا۔ اگر ہمیں ان مؤمن مردوں عورتوں کا خیال نہ ہوتا جو اپنی ضعیفی اور کم قوتی کے باعث مکے سے نہیں نکل سکے، جنہیں تم جانتے بھی نہیں، تو ہم تمہیں ان سے لڑ کر ان کی غارت کر دینے کا حکم دے دیتے، لیکن یہ بے گناہ مسلمان نہ پیس دیے جائیں، اس لیے ہم نے سر دست یہ حکم نہیں دیا۔ لیکن اگر یہ کفار اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو وہ وقت دور نہیں جب ان پر ہمارے دردناک عذاب برس پڑے۔ پس جب وہ مسلمان ہستیاں جن سے مساجد کی آبادی حقیقی معنی میں ہے وہی روک دیے گئے تو مساجد کے اجاڑنے میں کون سی کمی رہ گئی؟ مساجد کی آبادی صرف ظاہری زیب و زینت، رنگ و روغن سے نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ذکر اللہ ہونا، اس میں شریعت کا قائم رہنا، انہیں شرک و ظاہری میل کچیل سے پاک رکھنا، یہ ان کی حقیقی آبادی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ انہیں لائق نہیں کہ بے خوف ہو کر یہ مسجد میں آئیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں انہیں بے خوفی اور بے باکی کے ساتھ بیت اللہ میں نہ آنے دو، جب ہم تمہیں غالب کر دیں تو اس وقت یہی کرنا۔ چنانچہ مکہ فتح ہو گیا۔ رسول اللہ نے اگلے سال 9 ہجری میں اعلان کرا دیا کہ اس سال کے بعد حج میں کوئی مشرک نہ آنے پائے اور بیت اللہ کا طواف کوئی ننگا ہو کر نہ کرے، جیسا کہ مشرکین کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کے درمیان صلح کی کوئی مدت مقرر ہوئی ہے وہ قائم ہے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ یہ حکم دراصل تصدیق اور عمل ہے اس آیت پر، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یعنی مشرک لوگ نجس ہیں، پلید ہیں، اس سال کے بعد انہیں مسجد حرام میں نہ آنے دو۔ اور یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مشرک کانپتے ہوئے اور خوف زدہ مسجد میں آئیں، لیکن اس کے برعکس الٹا یہ مسلمانوں کو روک رہے ہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو بشارت دیتے ہیں کہ ان قریب میں تمہیں غلبہ دوں گا، اور یہ مشرک اس مسجد کی طرف رخ کرنے سے بھی کپ کپانے لگیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ جزیرہ عرب میں 2 دین باقی نہ رہنے پائیں، جیسا کہ مسند احمد میں ہے، اور یہود و نصارہ کو وہاں سے نکال دیا جائے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ الحمدللہ کہ اس امت کے بزرگوں نے یعنی صحابہ تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس وصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل بھی کر دکھایا۔ اس سے مساجد کی فضیلت اور بزرگی بھی ثابت ہوئی، بالخصوص اس جگہ کی اور اس مسجد کی جہاں سب سے بڑے اور کل جن و انس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے، یعنی خانہ کعبہ۔ ان گنہگاروں پر دنیا کی رسوائی بھی آئی، اور جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو روکا، جلا وطن کیا، اسی طرح اس کا پورا بدلہ انہیں ملا، یہ بھی روکے گئے اور جلا وطن کیے گئے، اور ابھی اخروی عذاب باقی ہیں، کیونکہ انہوں نے بیت اللہ کی حرمت توڑی، وہاں بت رکھ دیے، غیر اللہ سے دعائیں اور مناجات شروع کر دیں، ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا وغیرہ۔ اور اگر اس سے مراد نصرانی لیے جائیں تو بھی ظاہر ہے کہ وہ بیت المقدس کی مسجد میں ڈرتے ہوئے جاتے ہیں، انہوں نے بھی بیت المقدس کی بے حرمتی کی تھی، بالخصوص اس صخرہ یعنی پتھر کی جس کی طرف یہود نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح جب یہودیوں نے بے حرمتی کی اور نصرانیوں سے بھی بڑھ گئے تو ان پر ذلت بھی اس وجہ سے زیادہ نازل ہوئی۔ دنیا کی رسوائی سے مراد امام مہدی رحمہ اللہ کے زمانے کی رسوائی بھی ہے اور جزیے کی ادائیگی بھی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق اور مغرب کے مالک اللہ ہی ہیں، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والے اور بڑے علم والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جانا۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تسلی دی جا رہی ہے جو مکے سے نکالے گئے اور اپنی مسجد سے روکے گئے تھے۔ رسول اللہ مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو کعبۃ اللہ بھی سامنے ہی ہوتا تھا۔ جب مدینہ تشریف لائے تو 16 یا 17 ماہ تک تو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ناسخ و منسوخ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ قرآن میں سب سے پہلا منسوخ کا حکم یہی قبلے کا ہے۔ للہ المشرق والی آیت نازل ہوئی، رسول اللہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے، پھر آیت ومن حیث خرجتا نازل ہوئی اور رسول اللہ نے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرنا شروع کی۔ مدینے میں جب رسول اللہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہ یہودی بہت خوش ہوئے، لیکن جب یہ حکم چند ماہ کے بعد منسوخ ہوا اور رسول اللہ اپنی چاہت اور دعا اور انتظار کے مطابق کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم دیے گئے تو ان یہودیوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ اب اس قبلے سے کیوں ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ مشرق و مغرب کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ پھر یہ اعتراض کیا، جدھر اللہ کا حکم ہو پھر جانا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ مشرق و مغرب میں تم جہاں کہیں بھی ہو منہ کعبے کی طرف کرو۔ بعض بزرگوں کا بیان ہے کہ یہ آیت کعبے کی طرف متوجہ ہونے کے حکم سے پہلے اتری ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مشرق و مغرب جدھر چاہو منہ پھیرو، سب جہتیں اللہ ہی کی ہیں اور سب طرف اللہ موجود ہے، اس سے کوئی جگہ خالی نہیں، جیسے فرمایا وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، یعنی تھوڑے بہت جو بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہونا فرض ہوا۔ اس قول میں جو یہ لفظ ہیں کہ اللہ سے کوئی جگہ خالی نہیں، اگر اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہو تو صحیح ہے، کوئی اللہ کے علم سے خالی نہیں، اور اگر ذات باری ہو یعنی خود اللہ تعالیٰ مراد ہوں تو ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز میں حاضر ہو۔ نیز مطلب آیت کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت سفر اور رہ روی اور خوف کے وقت کے لیے ہے کہ ان تینوں وقتوں میں نفل نماز کو جس طرف منہ ہو ادا کیا کرو۔ سواری پر اور تاریکی میں نماز پڑھنے کی تفصیل۔
ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان کی اونٹنی کا منہ جس طرف ہوتا تھا نماز پڑھ لیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، اور اس آیت کا مطلب بھی یہی ہے۔ آیت کا ذکر کیے بغیر یہ حدیث مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ وغیرہ میں مروی ہے، اور اصل اس کی صحیح بخاری، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب نماز خوف کے بارے میں پوچھا جاتا تو نماز خوف کو بیان فرماتے اور کہتے کہ جب اس سے بھی زیادہ خوف ہو تو پیدل اور سوار کھڑے کھڑے پڑھ لیا کرو، منہ خواہ قبلے کی جانب ہو خواہ نہ ہو۔ نافع رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما میرے خیال سے اسے مرفوع بیان کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور فرمان ہے کہ سفر خواہ پر امن ہو، خواہ خوف، ڈر اور لڑائی کا ہو، سواری پر نفل ادا کر لینے جائز ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ اور آپ کی جماعت اس کے خلاف ہے۔ ابو یوسف اور ابو سعید استخری بغیر سفر کے بھی سے جائز کہتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت ہے۔ ابو جعفر طبری رحمہ اللہ بھی اسے پسند فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تو پیدل چلنے والے کو بھی رخصت دیتے ہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا بیان۔ بعض مفسرین رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ اس کے نازل ہونے کا باعث نجاشی ہے۔ اس کے معنی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بیت المقدس کی طرف اس لیے نمازیں پڑھتے رہے کہ انہیں اس کے منسوخ ہو جانے کا علم ہی ہوا تھا۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے جنازے کی نماز رسول اللہ نے پڑھی، اور یہ دلیل ہے کہ جنازے کی نماز غائبانہ ادا کرنی چاہیے، اور اس کے نہ ماننے والے اس کو مخصوص جانتے ہیں اور اس کی 3 تعویلیں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ نے اس کے یعنی نجاشی کے جنازے کو دیکھ لیا، زمین آپ کے لیے لپیٹ لی گئی تھی۔ دوسری یہ کہ چونکہ وہاں ان کے پاس ان کے جنازے کی نماز پڑھنے والا اور کوئی نہ تھا، اس لیے رسول اللہ نے یہاں غائبانہ مدینے میں نماز جنازہ ادا کی۔ ابن عربی اسی جواب کو پسند کرتے ہیں۔ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک بادشاہ مسلمان ہو اور اس کی قوم کا کوئی شخص اس کے پاس مسلمان نہ ہو۔ ابن عربی اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ شاید ان کے نزدیک جنازے کی نماز کی شریعت نہ ہو۔ یہ جواب بہت اچھا ہے۔ تیسری یہ کہ آپ نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تاکہ لوگوں کو رغبت ہو اور اس جیسے دوسرے بادشاہ دین اسلام کی طرف مائل ہوں۔ لیکن یہ تینوں تعویلیں ظاہر کے خلاف ہونے کے علاوہ صرف احتمالات کی بنا پر ہیں، اور انہیں مان لینے کے بعد بھی مسئلہ یہی ہے کہ جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ گوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کا مشاہدہ کر لیا ہو، لیکن پھر بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کی نماز تو غائبانہ ہی رہی۔ اگر ہم دوسرا جواب مان لیں تو بھی جنازہ تو غائبانہ ہی ہوا۔ جو لوگ سرے سے نماز جنازہ غائبانہ کے قائل ہی نہیں، وہ تو اس صورت میں بھی قائل ہیں، اور یہ بات تو دل کو لگتی ہی نہیں کہ ان کے نزدیک نماز جنازہ مشروع نہ ہو۔ شریعت بھی اسلام تھی نہ کہ اور۔ تیسرا جواب بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور برتقدیر تسلیم اب بھی وہ وجہ باقی ہے کہ جنازہ غائبانہ ادا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کی رغبت اسلام کا باعث ہو، واللہ اعلم۔ ابن مردویہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، اہل مدینہ، اہل شام، اہل عراق کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ یہ روایت ترمذی میں بھی دوسرے الفاظ سے مروی ہے، اور اس کے ایک راوی ابو معشر کے حافظے پر بعض اہل علم نے کلام کیا، مگر امام ترمذی نے اسے ایک اور سند سے بھی نقل کیا ہے اور اسے حسن صحیح کہا ہے۔ عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تو مغرب کو اپنی دائیں جانب اور مشرق کو بائیں جانب کر لے تو تیرے سامنے کی جہت قبلہ ہو جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی اوپر کی طرح حدیث مروی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ ملاحظہ ہو دارقطنی، بہقی وغیرہ۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ مطلب بھی اس آیت کا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگنے میں اپنا منہ جس طرف بھی کرو، میرا منہ بھی اسی طرف پاؤ گے، اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت ادعونی استجب لکم، یعنی مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اتری تو لوگوں نے کہا کس طرف دعا کریں؟ اس کے جواب میں یہ آیت فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ نازل ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام وسعتوں پر غالب اور گنجائش والے اور علم والے ہیں، جس کی کفایت سخاوت اور فضل و کرم نے تمام مخلوق کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ سب چیزوں کو جانتے بھی ہیں،
کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں، بلکہ وہ تمام چیزوں کے عالم ہیں۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اور یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ اللہ تو پاک ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اللہ کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اللہ کا فرما بردار ہے۔ وہ زمین اور آسمان کا ابتداءً پیدا کرنے والے ہیں، وہ جس کام کو کرنا چاہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ وہیں ہو جاتا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہی مقتدر اعلیٰ ہے۔ یہ اور اس کے ساتھ کی آیت نصرانیوں کے رد میں ہے، اور اسی طرح ان جیسے یہود و مشرکین کے رد میں بھی، جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین و آسمان وغیرہ تمام چیزوں کے تو اللہ تعالیٰ مالک ہیں، ان کے پیدا کرنے والے ہیں، انہیں روزیاں دینے والے، ان کے اندازے مقرر کرنے والے، انہیں قبضے میں رکھنے والے، ان میں رد و بدل کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ پھر بھلا اس مخلوق میں سے کوئی اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ عزیر علیہ السلام اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بن سکتے ہیں، جیسے کہ یہود و نصارہ کا خیال تھا۔ نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں بن سکتے ہیں، جیسے مشرکین عرب کا خیال تھا، اس لیے کہ دو برابر کے مناسبت رکھنے والے ہم جنس سے اولاد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نظیر ہے، نہ اللہ کی عظمت و کبریائی میں اللہ کا کوئی شریک، نہ اللہ کی جنس کا کوئی اللہ جیسا، اور وہ تو آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے ہیں، اللہ کی اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ کی کوئی بیوی بھی نہیں، وہ ہر چیز کے خالق اور ہر چیز کے عالم ہیں۔ تم رحمان کی اولاد بتاتے ہو، یہ کتنی بےہودہ اور لغو بات تم کہتے ہو، یہ اتنی بری بات زبان سے نکالتے ہو کہ اس سے آسمانوں کا پھٹ جانا اور زمین کا شق ہو جانا اور پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا ممکن ہے۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے سوا جو بھی ہیں اللہ کی ملکیت ہے۔ زمین و آسمان کی کل ہستیاں اللہ کی غلامی میں حاضر ہونے والی ہیں، جنہیں ایک ایک کر کے اللہ نے گھیر رکھا ہے اور شمار کر رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اللہ کے پاس قیامت کے دن تنہا پیش ہونے والا ہے، پس غلام اولاد نہیں بن سکتا۔ ملکیت اور ولدیت دو مختلف اور متضاد حیثیتیں ہیں، اور سورہ اخلاص میں اس کی نفی فرمائی۔ ارشاد ہوا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہیں، اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ ماں باپ، اللہ کا ہم جنس کوئی نہیں۔ ان آیات اور ان جیسی آیات میں اس خالق کائنات نے اپنی تسبیح و تقدیس بیان کی، اپنے بے نظیر، بے مثل اور لا شریک ہونا ثابت کیا، اور مشرکین کے اس گندے عقیدے کا بطلان کیا، اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو سب کے پیدا کرنے والے اور سب کے رب ہیں، پھر اللہ کی اولاد اور بیٹے بیٹیاں کہاں سے ہوں گی؟ سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری کی ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے ابن آدم جھٹلاتا ہے، اسے یہ لائق نہ تھا، مجھے وہ گالیاں دیتا ہے، اسے یہ نہیں چاہیے تھا۔ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ خیال کر بیٹھتا ہے کہ میں اسے مار ڈالنے کے بعد پھر زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ میری اولاد بتاتا ہے، حالانکہ میں پاک ہوں اور بلند و بالا ہوں اس سے کہ میری اولاد اور بیوی ہو۔ یہی حدیث دوسری سندوں سے اور کتابوں میں بھی بے اختلاف الفاظ مروی ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، بری باتیں سن کر صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی کامل نہیں۔ لوگ اللہ کی اولادیں بتائیں اور وہ انہیں رزق و عافیت دیتے رہیں۔ پھر فرمایا، ہر چیز اللہ کی اطاعت گزار ہے، اللہ کی غلامی کی اقراری ہے، اللہ کے لیے اخلاص کرنے والی ہے،
اللہ کی سرکار میں قیامت کے روز دست بستہ کھڑی ہونے والی اور دنیا میں عبادت گزار ہے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جس کو وہ کہے یوں ہو، اس طرح بن، وہ اسی طرح ہو جاتی ہے اور بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہر ایک اللہ کے سامنے پست و مطیع یعنی فرما بردار ہے۔ کفار بھی گو نہ چاہیں لیکن ان کے سائے اللہ کے سامنے جھکتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اور جگہ فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ الآیہ، آسمان و زمین کی کل چیزیں خوشی و ناخوشی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں، ان کے سائے صبح و شام جھکتے رہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ آسمان و زمین کو بغیر کسی سابقہ نقشے کے پہلی ہی بار کی پیدائش میں پیدا کرنے والے ہیں۔ لغت میں بدعت کے معنی تو پیدا کرنے، نیا بنانے کے ہیں، اور سنن نبی داؤد وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ تو ہوئی شرعی بدعت۔ کبھی بدعت کا اطلاق صرف لغتاً ہوتا ہے، شرعاً مراد نہیں ہوتی۔ جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز تراویح پر جمع کر کے پھر اسے اسی طرح جاری دیکھ کر فرمایا تھا اچھی بدعت ہے، جیسا کہ روایت بخاری میں ہے۔ آیت میں لفظ بدیع مبدع سے پھیرا گیا ہے، جیسے مولم سے علیم اور مسمع سے سمیع۔ معنی مبدع کے انشاء اور نوپید کرنے والے کے ہیں، بغیر مثال کے اور بغیر نمونے کے اور بغیر پہلی پیدائش کے پیدا کرنے والے۔ بدعتی کو اس لیے بدعتی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی دین الہی میں وہ کام یا وہ طریقہ ایجاد کرتا ہے جو اس سے پہلے شریعت میں نہ ہو۔ اسی طرح کسی نئی بات کے پیدا کرنے والے کو عربی زبان میں مبتدع کہتے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہیں، وہ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کے مالک ہیں، ہر چیز اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، ہر چیز اللہ کی اطاعت گزاری کی اقراری ہے، سب کے پیدا کرنے والے، بنانے والے، موجود کرنے والے، بغیر اصل اور مثال کے انہیں وجود میں لے آنے والے ایک وہی رب العالمین اللہ ہیں۔ اس کی گواہی ہر چیز دیتی ہے، خود مسیح علیہ السلام بھی اس کے گواہ اور بیان کرنے والے ہیں۔ جس رب نے ان تمام چیزوں کو بغیر نمونے کے اور بغیر مادے اور اصل کے پیدا کیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر دیا، پھر کوئی وجہ نہیں کہ تم انہیں خواہ مخواہ اللہ کا بیٹا مان لو۔ پھر فرمایا کہ اس اللہ کی قدرت و سلطنت، سطوت و شوکت ایسی ہے کہ جس چیز کو جس طرح کی بنانا اور پیدا کرنا چاہیں اسے کہہ دیتے ہیں کہ اس طرح اور ایسی ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ جیسے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ دوسری جگہ فرمایا انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، اور ارشاد ہوتا ہے وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر۔ شاعر کہتا ہے اذا ما اراد اللہ امرا فانما یقول له کن قولۃ فیکون۔ مطلب سب کا یہ ہے کہ ادھر اللہ کا ارادہ کسی چیز کا ہوا اور اللہ نے کہا ہو جا، وہیں وہ ہو گیا۔ اللہ کے ارادے سے مراد جدا نہیں۔ پس مندرجہ بالا آیت میں عیسائیوں کو نہایت لطیف پیرائے سے یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی اللہ کے کہنے سے پیدا ہوئے ہیں، ہو جا۔ دوسری جگہ صاف صاف فرما دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے، جنہیں مٹی سے پیدا کیا پھر فرمایا ہو جا، وہ ہو گئے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتے، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ رافع ابن حریملہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا
کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہم سے کیوں نہیں کہتے؟ ہم خود بھی تو اللہ سے اللہ کا کلام سنیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بات نصرانیوں نے کہی تھی۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی ٹھیک بھی معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ آیت انہی کے بیان کے دوران میں ہے، لیکن یہ قول سوچنے کے قابل ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی نبوت کی اطلاع خود اللہ تعالی ہمیں کیوں نہیں دیتے، اور یہی بات ٹھیک ہے، واللہ عالم۔ مفسرین کہتے ہیں یہ قول کفار عرب کا تھا، اور پھر یہ جو فرمایا کہ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا تھا، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، یعنی ان کے پاس جب کبھی کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ نہ دیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا جاتا ہے۔ اور جگہ فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ الآیات، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے ہماری ان زمینوں میں چشمے جاری نہ کر دیں۔ اور جگہ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِلَى آخِرِ الْآیَةِ، یعنی ہماری ملاقات کے منکر کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، اللہ تعالی ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے۔ اور جگہ فرمایا بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة، یعنی ان کافروں میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ خود کوئی کتاب دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ آیات صاف بتاتی ہیں کہ مشرکین عرب نے رسول اللہ سے صرف تکبر و عناد کی بنا پر ایسی ایسی چیزیں طلب کی۔ اسی طرح یہ مطالبہ بھی انہی مشرکین کا تھا، اور ان سے پہلے اہل کتاب نے بھی ایسے ہی فضول سوالات کیے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے یسألک اہل الکتاب الی آخرہ، یعنی اہل کتاب آپ سے چاہتے ہیں اے نبی کہ آپ ان پر کوئی آسمانی کتاب اتاریں، اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، ان سے تو کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو آمنے سامنے دکھائیے۔ اور جگہ فرمان ہے کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں، پھر فرمایا کہ ان کے اور ان کے دل یکساں اور مشابہ ہو گئے، یعنی ان مشرکین کے دل کفار جیسے ہو گئے۔ اور جگہ فرمایا لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کو جادوگر اور دیوانہ کہا تھا، انہوں نے بھی ان کے موافقت کی۔ پھر فرمایا ہم نے یقین والوں کے لیے اپنی آیات بیان کر دیں جن سے رسول کی تصدیق عیاں ہے، کسی اور چیز کی طلب کی حاجت باقی نہیں رہی، یہی نشانیاں ایمان لانے کے لیے کافی ہیں۔ ہاں جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہو انہیں کسی آیت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، جیسے فرمایا ان الذین حقت علیہم الآیات، جن پر آپ کے رب کی بات اے نبی ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، گو ان کے پاس تمام آیات آ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، بے شک ہم نے آپ کو اے نبی حق کے ساتھ خوشخبری دینے اور ڈراوا دینے والا بنا کر بھیجا ہے، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نصیحت کرنا ہے۔ حدیث میں ہے خوشخبری جنت کی اور ڈراوا جہنم سے۔ لا تسأل کی دوسری قراءت ما تسأل بھی ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت لن تسأل بھی ہے، یعنی آپ سے کفار کی بابت سوال نہیں کیا جائے گا، جیسے فرمایا فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، یعنی اے نبی آپ پر صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے، حساب تو ہمارے ذمے ہے۔ اور فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، ان پر داروغہ نہیں۔ اور جگہ فرمایا نحن اعلم بما یقولون الآیات، اے نبی ہم ان کی باتیں بخوبی جانتے ہیں، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں۔ آپ قرآن کی نصیحتیں انہیں سنا دیجئے جو قیامت سے ڈرتے ہوں۔ اسی مضمون کی اور بھی بہت سی آیات ہیں، ایک قراءت اس کی ولا تسأل بھی ہے، یعنی ان جہنمیوں کے بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مجھ سے کچھ نہ پوچھیے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جہنمیوں کا حال اتنا بد اور برا ہے کہ آپ کچھ نہ پوچھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا تذکرہ۔ قرطبی نے تذکرے میں ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ کے والدین زندہ کیے گئے اور ایمان لے آئے، لیکن یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے کسی کے سوال پر فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ آگ میں ہیں، اس کا جواب بھی وہاں ہے، لیکن یاد رہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کے زندہ ہونے کی روایت کتب صحاح ستہ وغیرہ میں نہیں، اور اس کی اسناد ضعیف ہیں، واللہ اعلم۔ ابن جریر کی ایک مرسل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک دن پوچھا کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ محال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کے بارے میں شک کریں۔ پہلی ہی قرأت ٹھیک ہے، لیکن ہمیں امام حمام پر تعجب آتا ہے کہ انہوں نے اسے محال کیسے کہہ دیا۔ ممکن ہے یہ واقعہ اس وقت کا ہو جب رسول اللہ اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرتے تھے اور انجام معلوم نہ تھا، پھر جب ان دونوں کی حالت معلوم ہو گئی کہ وہ آگ میں ہیں تو رسول اللہ اس سے ہٹ گئے اور بیزاری ظاہر فرمائی اور صاف بتا دیا کہ وہ دونوں یعنی آپ کے ماں باپ جہنمی ہیں، جیسے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا تورات میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ کی قسم جو صفتیں رسول اللہ کے قرآن میں ہیں وہی تورات میں بھی ہیں۔ تورات میں ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا اور ان پڑھوں کا بچاؤ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ نہ بد زباں ہیں، نہ سخت گو، نہ بد خلق، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والے ہیں، نہ برائی کے بدلے برائی کرنے والے ہیں، بلکہ معاف اور درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے نہ اٹھائیں گے جب تک کہ ٹیڑھے دین کو ان کی وجہ سے بالکل ٹھیک اور درست نہ کر دیں، اور لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں، اور ان کی اندھی آنکھیں کھل نہ جائیں اور ان کے بہرے کان سننے نہ لگ جائیں، اور ان کے زنگ آلودہ دل صاف نہ ہو جائیں۔ بخاری کی کتاب البیوع میں بھی یہ حدیث ہے اور کتاب التفسیر میں بھی۔ ابن مردویہ میں اس روایت کے بعد ہے، عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر جا کر کعب الاحبار رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور آپ سے اے نبی یہ یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہش کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو آپ کا کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ سے اے نبی ہرگز راضی نہیں ہوں گے، لہٰذا آپ بھی انہیں چھوڑیے اور رب کی رضا پر چلیے۔ انہیں دعوت رسالت پہنچا دیجیے، دین حق وہی ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اس پر قائم رہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت حق پر جم کر دوسروں کے مقابلے میں رہے گی اور غلبے کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ قیامت آئے۔ پھر اپنے نبی کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ ہرگز ان یہود و نصارہ کی رضامندی اور ان سے صلح جوئی کے لیے اپنے دین میں سست نہ ہونا،
ان کی طرف نہ جھکنا نہ ان کا کہا ماننا۔ فقہائے کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ کفر ایک ہی مذہب ہے، خواہ وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں یا کوئی اور ہوں، اس لیے کہ ملت کا لفظ یہاں مفرد ہی رکھا، جیسے اور جگہ ہے لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے لیے اے کفار و مشرکین تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس استدلال پر اس مسئلے کی بنا ڈالی ہے کہ مسلمان اور کفار آپس میں وارث نہیں ہو سکتے اور کافر آپس میں ایک دوسروں کے وارث ہو سکتے ہیں، گو وہ دونوں ایک ہی قسم کے کافر ہوں یا دو الگ الگ کفروں کے کافر ہوں۔ امام شافعی کا یہی مذہب ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت میں یہی قول ہے، اور دوسری روایت میں امام احمد اور امام مالک رحمہم اللہ کا یہ قول مروی ہے کہ دو مختلف مذہب والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں۔ ایک صحیح حدیث میں بھی یہی مضمون ہے جس کو امام ابن ماجہ نے نکالا ہے، واللہ اعلم۔ تلاوت کا حق کیا ہے؟ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ حق تلاوت ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور روایت میں ہے کہ اس سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حق تلاوت یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت سوال جنت ہو اور جہنم کے ذکر کے وقت اس سے پناہ مانگی جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حلال و حرام کو جاننا، کلمات کو ان کی جگہ رکھنا، ہیر پھیر نہ کرنا وغیرہ، یہی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں واضح آیات پر عمل کرنا، متشابہ آیات پر ایمان لانا، مشکلات کو علماء کے سامنے پیش کرنا، حق تلاوت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا مطلب حق اتباع بجا لانا بھی مروی ہے، پس تلاوت بمعنی اتباع ہے، جیسے والقمر اذا تلاہ میں ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی اتباع کرنے والا جنت کے باغیچوں میں اترنے والا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی رحمت کے ذکر کی آیت پڑھتے تو ٹھہر جاتے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے، اور جب کبھی کسی عذاب کی آیت تلاوت فرماتے تو رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب فرماتے۔ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اس کتاب پر وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو اہل کتاب اپنی کتاب کو سوچ سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں، وہ قرآن پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جیسے اور جگہ ہے لو انہم اقاموا التوراۃ، اور فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یعنی اگر یہ تورات و انجیل پر اور اللہ کی ان کی طرف نازل کردہ چیز پر قائم رہتے تو ان کے اوپر سے اور پیروں تلے سے انہیں کھانا ملتا۔ فرمایا اے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا اس کا قائم نہ کر لو تب تک تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ ان کا قائم کرنا لازم ہے کہ اس میں جو ہے اسے سچا جانو، اور اس میں رسول اللہ کا ذکر، رسول کی صفت، آپ کی تابع داری کا حکم، رسول کی ہم رکابی کی رغبت، سب کچھ موجود ہے۔ اور جگہ فرمایا جو لوگ نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتے ہیں، جس رسول کا ذکر اور تصدیق اپنی کتاب تورات اور انجیل میں بھی وہ لکھا دیکھتے ہیں۔ اور جگہ فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ الی آخرہ، یعنی تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان پر جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب پاک ہیں، ہمارے رب کا وعدہ بالکل سچا اور صحیح ہے۔ اور جگہ ہے جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان پر یہ پڑھی جاتی ہے تو اپنے ایمان کا اقرار کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی سے ماننے والوں میں سے ہیں۔ انہیں ان کے صبر کا دوہرا اجر دیا جائے گا، یہ لوگ برائی کو بھلائی سے ہٹاتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے قل للذین اوتوا الکتاب والامیین الآیات، یعنی پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں سے اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر مان لیں تو راہ راست پر ہیں، اور اگر نہ مانیں تو آپ پر اے نبی صرف تبلیغ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے یہاں فرمایا اس کے ساتھ کفر کرنے والے خسارے والے ہیں، جیسے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ،
یعنی جو بھی اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ کفر کرے اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جو بھی مجھے سنے، خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی ہو، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔